ایلان مسک نے امریکی صدر کے ٹیکس کٹوتی اور اخراجات بل پر تنقید کی. کہا کٹوتی اور اخراجات کا بل امریکی صدر کا گھناؤنا اور مکروہ فعل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے کٹوتی اور اخراجات بل کو مزید برداشت نہیں کر سکتا. جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا انہیں شرم آنی چاہیے. ایلان مسک کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے. ایلان مسک کی امریکی صدر کے ٹیکس میں کٹوتی اور اخراجات بل پر تنقید. کہا کٹوتی اور اخراجات کا بل امریکی صدر کا گھناؤنا اور مکروہ فعل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے کٹوتی اور اخراجات بل کو مزید برداشت نہیں کر سکتا. جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا انہیں شرم آنی چاہیے. یوکرین نے روس پر ڈرون حملوں سے پہلے امریکہ کو آگاہ نہیں کیا. وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کی نیوز کانفرنس. یوکرین کے مطابق روس پر 117 ڈرون سے حملہ کیا گیا. یوکرین نے ڈرون آپریشن کو اسپائڈرز ویب کا نام دیا. ڈرونز نے روسی ہوائی اڈوں پر اسٹیشن جوہری صلاحیت کے حامل جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا. وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری نے مزید کہا کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں غزہ کی تقسیم کے دوران فلسطینیوں پر فائرنگ کی. امریکہ کو فلسطینیوں پر اسرائیلی فائرنگ کی خبر تھی. امریکہ ایران پر جوہری معاہدے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے. ترجمان امریکی وزارت خارجہ ٹیمی بروس کی نیوز بریفنگ. امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی پروگرام پر یہ نیا معاہدہ ہے. ٹیمی بروس کا ایران پر امریکی پابندیوں میں نرمی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز. ایران کے صدر مسعود پزیشکیان کا امریکی دباؤ سے متعلق بیان پر سخت رد عمل. ایرانی صدر نے کہا کہ ایران امریکہ کے آگے نہیں جھکے گا. امریکی دباؤ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم نہیں کر سکتا. ہم اپنے اصولی موقف پر سمجھوتا نہیں کریں گے. حماس ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کی جنگ بندی تجویز سے متفق نہیں. رہنما حماس باسم نعیم کی عرب میڈیا سے گفتگو. ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا کہ اسٹیو وٹکوف کے بغیر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. گارنٹی کے بغیر جنگ بندی کا معاہدہ قابل قبول نہیں. سیز فائر پر اتفاق ہوا لیکن وٹکوف کی واپسی پر تجویز بدل چکی تھی. اسٹیو وٹکوف کی تجویز مبہم ہے. جنگ بندی کی گارنٹی کا تجویز میں کوئی ذکر نہیں. اب دنیا اور اسرائیل کے اتحادی مان چکے ہیں کہ معاہدے میں نیتن یاہو رکاوٹ ہے. حماس جنگ بندی کے لیے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گی. میکسیکو میں مسافر بس خوفناک حادثے کا شکار. 11 افراد ہلاک، 17 زخمی. ہلاک افراد میں بچے بھی شامل. بس کو حادثہ شمالی میکسیکو میں پیش آیا. زیادہ جانی نقصان بس الٹنے سے ہوا. لی جے میونگ جنوبی کوریا کے نئے صدر منتخب. انتخابی کمیشن نے باضابطہ نئے صدر کے انتخاب کی تصدیق کر دی. جنوبی کوریا کے نئے منتخب صدر آج حلف اٹھائیں گے. جنوبی کوریا میں الیکشن شفاف اور آزادانہ ہوئے. جنوبی کوریا کے انتخابات میں چینی مداخلت اور اثر و رسوخ پر تشویش ہے. امریکہ کا جنوبی کوریا میں صدارتی انتخابات پر رد عمل. لی جے میونگ جنوبی کوریا کے نئے صدر منتخب. انتخابی کمیشن نے باضابطہ نئے صدر کے انتخاب کی تصدیق کر دی. جنوبی کوریا کے نئے منتخب صدر آج حلف اٹھائیں گے. جنوبی کوریا میں الیکشن شفاف اور آزادانہ ہوئے. جنوبی کوریا کے انتخابات میں چینی مداخلت اور اثر و رسوخ پر تشویش ہے. اسرائیل کا شام میں درہ کے علاقے پر بڑا فضائی حملہ. شام وزارت خارجہ کے مطابق حملے میں بڑے جانی اور مالی نقصان کا خدشہ. اسرائیل خطے میں مسلسل خطرہ بنتا جا رہا ہے. اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حملے میں اسرائیل نے جنوبی شام میں اسلحے کے ذخائر کو تباہ کیا ہے. اسرائیل کا شام میں درہ کے علاقے پر بڑا فضائی حملہ ہوا. شام وزارت خارجہ کے مطابق اس حملے میں بڑے جانی اور مالی نقصان کا خدشہ ہے. اسرائیل خطے میں مسلسل خطرہ بنتا جا رہا ہے اور اسرائیل نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جنوبی شام میں اسلحے کے ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے. اور اب کچھ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کی ہر سازش کا سفارتی محاذ پر منہ توڑ جواب. بلاول بھٹو کا سفارتی محاذ پر بھارت کو کرارا جواب. بھارت کی آبی دہشت گردی قبول نہیں، پاکستان کا واضح پیغام. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ دریاؤں کا پانی روکنا دشمنی نہیں، کھلی جنگ ہے. پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے. کوئی مہذب ملک پانی کی بندش کی حمایت نہیں کر سکتا. وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطالبے پر NFC ایوارڈ سے متعلق کمیٹی بنا دی. کہتے ہیں کہ پہلی میٹنگ اگست میں بلائیں گے. مختلف ادوار میں خیبر پختونخوا کو تقریباً 700 ارب سے زائد فنڈز دیے گئے. 2010 میں NFC ایوارڈ کا پہلا ایجنڈا آئٹم خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کا تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے خیبر پختونخوا کو دیے گئے 1% پر تمام صوبوں نے مکمل اتفاق کیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے دوسرے یہاں پر مطالبات کیے ہیں. اس کے لیے جس طرح میں نے NFC ایوارڈ کے لیے میں نے کمیٹی بنائی، میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہم
بیٹھ جاتے ہیں. میں کمیٹی بنا دوں گا اور ان تمام معاملات کو فوراً دیکھی اور جو بھی اس کے اوپر ہو سکا انشاءاللہ کریں گے. جو دشمن کو افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک کا ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں بالکل. اور مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے شکست کے اور غصے میں ہے, ہیجانی کیفیت میں ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ اپنا گولی پڑے گی, پانی بند کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پانی ایک ایک قطرہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. 1960 کے انڈس واٹر ایگریمنٹ کا, اور اس کے لیے ہندوستان دن رات ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. جس طرح اس جنگ سے پہلے دھمکیاں دے رہا تھا اس کا مزہ اس نے چکھ لیا. اب مزید بھی اگر اس نے خدا نہ خواستہ کوئی حرکت کی تو پھر اس کو سبق سکھائیں گے. لیکن پانی کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. چاروں صوبوں کو ہم دعوت دیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے کہ پانی کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے کس طرح بڑھانی ہے ہم نے, تاکہ ہندوستان کے ناپاک اور مذموم عزائم جو ہیں وہ دفن ہو جائیں. اب آگے بڑھتے ہوئے بات کریں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت سے صوبے کے بقایا جات مانگ لیے. کہتے ہیں کہ پن بجلی کا خالص منافع ٹوبیکو سیس کا پورا حصہ دیا جائے. وفاقی حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے. کوئی ایسا ٹیکس قابل قبول نہیں ہے. ان علاقوں کے عوام کی مالی صورتحال ٹیکس دینے کے قابل نہیں. ضم شدہ اضلاع کے لوگوں کے ساتھ کیے وعدے پورے کیے جائیں. خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے بند کیے جائیں. ان سے بے گناہ لوگوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے. ضم شدہ اضلاع میں تنازعات کے پائیدار حل کے لیے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ. گنا پول کے افغانستان سے مذاکراتی عمل میں کے پی کو شامل کرنے کی تجویز. اہم خبر کراچی سے. کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے. ملیر قائد آباد, لانڈھی, شیر پاؤ کالونی, اسپتال چورانگی, بن قاسم میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 80 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز ملیر سے 10 کلومیٹر دور مشرق کی جانب تھا. کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ملیر قائد آباد, لانڈھی, شیر پاؤ اور مختلف علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی ہے اور گہرائی 80 کلومیٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کا مرکز ملیر سے 10 کلومیٹر دور مشرق کی جانب تھا. نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی, اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ملیر جیل سے قیدی فرار ہونے پر پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے. جیل سے 216 قیدی فرار ہوئے, جس میں سے 88 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے. آئی جی جیل اور ڈی آئی جی جیل کراچی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. تفصیلات بلال نصیر کی رپورٹ میں. ملیر جیل سے قیدی فرار ہونے کا معاملہ. پولیس نے کراچی بھر میں آپریشن شروع کر دیا. جیل حکام کے مطابق 216 قیدی جیل سے فرار ہوئے. پولیس نے چھاپے مار کر 88 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا, جبکہ 128 قیدی تاحال مفرور ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مفرور تمام ملزمان انڈر ٹرائل قیدی ہیں. ان کی گرفتاری کے لیے کراچی بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. قیدیوں کے فرار ہونے کا مقدمہ شاہ لطیف تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل کی مدیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں. دوسری جانب سندھ حکومت نے قاضی نذیر, آئی جی جیل خانہ جات اور حسن سیتو, ڈی آئی جی جیل کراچی کو عہدے سے ہٹا دیا, جبکہ ڈی آئی جی جیل کراچی کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. محمد اسلم ملک, ڈی آئی جی جیل سکھر کو نیا ڈی آئی جی جیل کراچی ریجن تعینات کیا گیا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو ہٹا کر شہاب الدین صدیقی کو سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل مقرر کر دیا گیا ہے. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں.